اگلی گل تم سمجھ آگے تو تاری بھی ٹھیک نہیں ہے تو تاری بھی ٹھیک ہے. مینوں تو میرے رب تے یہی ظن ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر جیسا بھی کیا جائے اسے قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ عجیب بات ہے سرکار کا ذکر ہو تو اتنے ڈھیلے نہیں بیٹھنا چاہیے. سارے کو نا سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے آپ کو نہیں پتا آپ کا قرآن پڑھا قبول ہے کہ نہیں ہے, نماز پڑھی قبول ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کا ذکر کیا آپ کو فائدہ دے گا, پتہ نہیں آپ کے روزے رکھے آپ کو فائدہ دیں گے. آپ کا کوئی عمل ایسا خدا کی ذات کی قسم ایسا منتخب عمل کوئی بھی نہیں ہے جس پر آپ یقین رکھ سکو کہ وہ آپ کو قبر حشر اور قیامت کے دن فائدہ دے گا, مگر ذکر مصطفیٰ ذکر ہے کہ جو ایک بار دل سے کرے قبر حشر آخرت میں فائدہ نہیں فائدہ. سبحان اللہ. اونچی کون ہے سبحان اللہ. اونچی کون ہے پھر ایک بار سبحان اللہ. آپ کو مزے کی بات بتاؤں خدا کی قسم یہ واحد وہ ذکر ہے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء اکرام تشریف فرمائے ایک روایت پاک پڑھنے لگا ہوں سیدنا عبداللہ ابن عباس پاک پر دوسری حدیث قدسی پڑھتا ہوں کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچی کہ پھر مجھ سبحان اللہ. میں آپ کو پتا ہے شاہ جی کو ابھی سمجھ سے حاضر ہوا ہوں پرسوں دعا کر مصروفی ہے. شاہ جی کو پتا ہے کیسی ہوتی ہے یہ سرکار کا کرم ہے. تو وہ تھکاوٹیں شکاوٹیں میرا دل نہیں کرتا میں ذکر کروں کیونکہ بات سرکار کی کرنی. ہم تو مردہ بھی ہو جائے تو مردہ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم میں ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. آج آپ کو کچھ عرض کروں گا کہ عشق مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے. خدا کی قسم تم عام نہیں ہو کو سبحان اللہ. اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو تو پھر تم عام نہیں ہو. پھر تم عام ہو اگر مصطفیٰ کے غلام نہیں ہو. اگر سرکار کے غلام ہو تو پھر عام نہیں ہو کو سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ذکر تو وہ ذکر ہے کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بناتا ہے. سب کام یہ نا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آلہ نے تو بات یہ کی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کون ہے یا پھر اونچے سے کو سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی تو جان ہے تو جہان. خدا کی قسم. اور کبھی سرکار کے نام پر ہاتھ اٹھانے میں آج نہ سمجھیے ذکر مصطفیٰ کا شرعی مرتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے. حدیث قدسی ہے خود جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے رب نے فرمایا جس کو حضور کے نام پر مسکراہٹ آئی, جس نے سینے کا زور لگا کر جھوم کر کہا سبحان اللہ. قسم پوری دنیا کے علماء سے چیلنج کرتا ہوں وہ علماء جو جہالا ہے کو سبحان اللہ. سینے عشق رسول سے خالی ہیں, جو اٹھا لیتے ہیں بستر اور لے جاتے ہیں رائے پیڑ. میں ان کی بات کرتا ہوں, ان کی نہیں جنہوں کے لب لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں. یہ علماء اہل سنت ان کی جوتیوں کی خاک بھی میرے سر کا تاج ہے کو سبحان اللہ. ان کی بات کرتا ہوں وہ جو کہتے ہیں امی. امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھے نہیں تھے ناز میں, ان کو لکھنا نہیں آتا تھا. وہ جاہل کے بچوں تجھے کیا خبر مصطفیٰ کے مقام کی کون ہے سبحان اللہ. اس مقام کو سمجھنے سے تو آری جبریل ہے کو سبحان اللہ. جن کا مقام آدم و عیسیٰ نہ سمجھ سکے یہ 2% کا مولوی کیا سمجھے گا کون ہے سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئی نا کچھ اس نے پتا کیا کہا لم یاتی نذیرک فی نذیر. لم یاتی نذیرک فی نذیر. بسلے تو نشد پیدا جانا جگر آج کو تاب قریسر سو ہے تجھ کو شہید ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اسی زبان نے اور اسی کے قلم نے لکھا کہ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے بالا ہوا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. نعرہ لگاؤ پار دیے نہ پار دیے, دو دیے نہ چار دیے, ایک رب غفار دیے. سرکار بس سرکار ہے, سرکار بس سرکار ہے, سرکار بس سرکار ہے, سرکار بس سرکار ہے. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گل ساری
یہ میرا ایمان اور دین ہے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں سمجھا کر جاؤں گا. کو سبحان اللہ. سمجھے تو میں عاجز ہوں اس سے, کیونکہ لوگوں نے تو ابو جان نے تو سرکار کا انکار کر دیا تھا دیکھ کر. اب کوئی اس کی نسل میں سے ہوگا, اس سے میری بات نہیں ہے. کو سبحان اللہ. آپ یقیناً اس کی نسل میں سے نہیں ہے, آپ انہی کی نسلوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور کی محبت کے گیت گائے ہیں. کو سبحان اللہ. اور آپ سب کو مبارک. میں کہہ رہا تھا اس کو مبارک ہے جس کے چہرے پر حضور کا نام سن کر مسکراہٹ آئی, اور جس کے دل میں خوشی پیدا ہوئی. میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں, کسی مولوی کا ڈر نہیں, کسی پیر کا ڈر نہیں, کسی مفتی کا ڈر نہیں. جائے مولوی پھاڑ میں, جائے پیر پھاڑ میں, جس کو مصطفیٰ کا مقام سمجھنا ہے. گل مولویاں دی نہیں, گل پیراں دی نہیں, گل ساری سرکار. مولویوں پیروں نے روٹیوں کے پیٹوں کے چکر میں تجھے غلط ٹریک پر چاپ دیا ہے کہ تجھے اپنا مقام تو سمجھاتے ہیں, مصطفیٰ کے مقام پر آئی منہ بناتے ہیں. میں نے کہا مولوی تجھے فقط جو شان ملی ہے, ارے پیر تجھے جو فقط شان ملی ہے, وہ مصطفیٰ کے نالین کے صدقے. قبلہ سمجھتے میں کن لوگوں کو کہہ رہا ہوں, ان کو پتہ ہے وہ جو آج مولا کائنات کا نام لے کے سیدنا صدیق اکبر پاک کو بھگتے ہیں, ایسے پیر بھی ہیں, ایسے مولوی بھی ہیں. وہ جو سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کر سرکار مولا مرتضیٰ کو بھونگتے ہیں, ایسے مولوی بھی ہیں, ایسے پیر بھی ہیں. اب ہم کہہ دیں گے جس کے دل میں خوشی آئی اور جس کو خوشی ہوئی حضور کے نام پر, مسکرایا, ہاتھ اٹھایا, سینے کا زور لگایا, سبحان اللہ کہہ دیا, خدا کی قسم میں تجھے گارنٹی دیتا تو بے حساب قیامت کے دن بخشا جائے. سبحان اللہ. جن سمجھ آئی ان پھر کہنا سبحان اللہ. خدا کی قسم حوالہ تر پتا میں کو گیا, پر میں دینا نہیں تر پتا, حوالے دینے میں چھڑ دے, کیونکہ جو حوالے کا بندہ ہے وہ سرکار کا بندہ نہیں. کو سبحان اللہ. صبح میں نے حضور کی حدیث قدسی ہے, قبلہ حوالہ کا میرے پاس, مجھے اچھی طرح کتاب مبارک کا نام بھی یاد ہے, پر بتاؤں گا نہیں. مسلمانوں تم حوالوں پر چلے گئے اسی لیے تمہارے دین شیطان کے حوالے ہو گئے, تمہارے ایمان شیطان کے حوالے ہو گئے. اور جس نے مصطفیٰ کریم کو خود کو حوالے کر دیا, اس کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤ نا, ابو جہل نے عرض کی تھی نا, بتانے والا کافر. اب بتاؤ نا اس سند کا کیا کہو گے. ادھر تو تجھے ایک مسلمان راوی ضعیف نظر آئے تو کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے. ارے ادھر تو جہلوں کا باپ کہہ رہا ہے, کافروں کا سردار کہہ رہا ہے کہ کسی نے یہ اعلان کیا. آپ میں کسی نے کیا تو درست نہیں. اس نے کہا تیرے کس نے کیا؟ تیرے آقا نے فرمایا جہل کے بچے سن, جہلوں کے باپ, میرے آقا نے کیا تو وہ جا بھی سکتے ہیں تو وہ آ بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ حضور کے سر کے ہمیں معاف فرمائے. اس بات کو سمجھو تو حضور نے کیا فرمایا, میرے رب نے مجھے فرمایا محبوب میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں. سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. محبوب میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں. عرض کی بولا سنا, میں محبوب میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جس کسی تیرے غلام کے سامنے تیرا نام آ جائے اور وہ تیرا نام سن کر مسکرا اٹھے, اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے, میں کچھ محبوب کا خدا نہیں جو تیرے نام پر مسکرائے اور اسے قیامت کے دن بھی حساب تک لے. روایت میں دسو نماز دی شان چاہیے, قرآن دی شان چاہیے, روزے دی شان چاہیے. علماء بیٹھے آئی تو میں نے دسو ماں تو اتنے کوئی نہ پڑھی. کون ہے سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. اور انہاں بھی کوئی نہیں پڑھی, انہاں کو پتہ آئی نہیں. کو سبحان اللہ. ان سے پوچھو خدا کی قسم سارا قرآن کس کی نعت ہے؟ ان کے قدموں پر اللہ ہمیں واقعی سر رکھنے کی توفیق دے. جس نے آپ کو ذکر مصطفیٰ سنایا, مجھے بڑی خوشی علامہ صاحب سے. اور کیفیت کی محبت پتہ کیوں پیدا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ شادی نے مجھے فرمایا جو مرضی چن لو, جو مرضی بیان کر. قبلہ واللہ دل سے محبت ہوئی. آپ نے وہ چنا جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے. یہ وہ ذکر انہوں نے چنا جو اللہ کا ہے, جو فرشتوں کا ذکر ہے. اور خدا کی قسم نبیوں رسولوں کو بھی مشکل آئی تو ذکر سرکار کا کیا. آج تو لوگ بات کرتے ہیں جی نمائے نارا لاتا گالے سرکار دی نہیں تو دوئے نبی کی نے دوئے رسول کی نے. میں کہا غلام ہے. کون ہے
تو کسی کو اس پر بھی پریشانی ہے تو امام بصیری سے پوچھے مجھے کیوں لڑتا ہے تو میں ہوتا بابا نہیں ترجمہ ہوتا کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کلہم رسول اللہ ملتمسون تو بھیک منگن والا کی ہوندا ہے تے ہن میں کہہ دواں تے آپ پریشان ہو تو پریشانی دا ٹینشن کوئی نہیں میں تہاڈے ایمان تو ٹینشن دے وچ کو نا سبحان اللہ جو پڑھے ان کو تو سمجھ آ گئی علماء تو سمجھ گئے کہ بڑا کیا ہے کیوں شادی جو مانگے وہ کیا ہوتا ہے یہ در مصطفیٰ ہے کون سبحان اللہ یہ بات ہے ہی ساری سرکار کی اگر آپ کے دل میں ہو بات سرکار کی میں نے کہا بتاؤ پھر والا بڑا پکا کتاب میرے کول پر دسنا نہیں گو سبحان اللہ زمانہ اضافی حضرت عیسیٰ پاک آگے سبحان اللہ عمر مبارک ہے چھوٹی سبحان اللہ ابھی بچپنے کی عمر مبارک ہے اپنی اماں جان کے ساتھ قبلہ جا رہے ایک بازار میں سے گزرے اماں جان کے ساتھ جا رہے ظاہر میں بڑے چھوٹے ہیں حقیقت میں بہت بڑے ہیں کون سبحان اللہ بڑوں سے بڑے سبحان اللہ اب سنیں مزے کی بات آج لوگ کہتے ہیں سرکار کو غیب نہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے ان کو علم نہیں ہے لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو کچھ پتا نہیں تھا اس لیے امی میں نے کہا مفتی طارق بچے سرکار کو یہ بھی پتا تھا تجھ جیسا ذلیل بھی امت میں پیدا ہوگا کون ہے یار سبحان اللہ تو اسی لیے سرکار نے بخاری میں ہے کون ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا رے جب منافقوں نے بات جا کر باتیں کی نا ان کو تو پتہ نہیں آپ فرمایا پوچھو الہ یوم القیامہ قیامت تک کے لیے جو پوچھنا چاہتے ہو مصطفیٰ ممبر پر ہے پوچھو خدا کی قسم قدم خدا کا محبوب پاک میں اٹھاؤں گا جو پوچھو گے اس کو پیسے بتاؤ حضرت عیسیٰ پاک چلے جا رہے حضور چلتے چلتے ایک مکان کے قریب سے گزرے ایک کوٹھی دے ایک محل دے ایک کلی دے کولوں گزرے جو مرضی سمجھ لو جب اس کے قریب سے گزرے نا تو رک گئے اماں جان نے فرمایا سیدنا ماں مریم پاک نے کہ پیارے بیٹے رک کیوں گئے میں اماں اگر اجازت دو تو ایک کام جانا ہے بیٹے کیا کام جانا ہے اماں یہ ہے گھر اس گھر کے اندر عورت ہے اور وہ حاملہ ہے اور وہ وضع حمل کا وقت ہے حمل وضع ہونے کا بچہ پیدا ہونے کا سمجھ لگ وضع حمل کا وقت ہے اور وہ عورت بڑی مشکل میں ہے اگر اجازت دیں تو مشکل کی کشائی نہ کرو سبحان اللہ آج کہتے ہیں مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں تو میں کہتے سرکار فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کون سبحان اللہ اب حضرت عیسیٰ پاک نے عرض کیا اماں جان اجازت بخشے تو مشکل کشائی نہ کر رہا فرمایا بیٹے اجازت ہے آپ گئے دروازہ کھٹکایا بندہ باہر آیا آپ نے سلام فرمایا سلام کے بعد سارا واقعہ فرمایا سن تیرے گھر میں عورت ہے بھی حاملہ اور ہے بھی وضع حمل کا وقت سبحان اللہ اور بڑی شدت کی تکلیف میں ہے چل اس کی پریشانی دور کر جن نے دیکھا ہوئے عورت ہوئے پچھلے کپڑے تے باز بار کوئی آئی نہ ہوئے تے کسی نے دسیا کوئی نہ ہوئے جدو انہیاں گلا سن لے تے سوال کرنے دی ہمت نہیں رہی کون سبحان اللہ اس نے دروازہ کھولا عرض کی حضور ویلکم مرحبا میں تو خود پریشان ہوں اگر مشکل کشا آگے تو کیا بات ہے سبحان اللہ کون ہے یار سبحان اللہ آپ کو گزارا ساتھ لے گیا آپ تشریف لے گئے جب قریب گئے نا تو اس کے دل میں ہے انہوں نے پوچھا تو صحیح میں اتنی دور آواز کوئی نہیں گئی چوتھے کمرے جو بیٹھا تو بیوی بھی میری چوتھے کمرے جو اے انہیاں دیواراں جو باز تواز گئی کوئی نہیں تو بچے نو پتا کیویں لگا اس نے عرض کی بیٹا ایک سوال کروں آپ نے فرمایا دو کرو میں وقت کرو اس نے عرض کی بیٹا تجھے کیسے پتا چل گیا آواز تو اس نے چیخ تو ماری نہیں ہے تھی مشکل میں لیکن صابرہ عورت ہے اور ادھر سے باہر آواز جاتی بھی نہیں ہے آپ کو پتا کیسے چلے سبحان اللہ آپ نے ہوا تم اس پر پریشان ہو کہ یہ حاملہ ہے مجھے یہ پتا ہے تکلیف میں یہ پتا ہے میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں اس کے حمل میں جو ہے وہ ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جو اس کے حمل میں ہے بچی ہے یا بچہ ہے آپ نے فرمایا اس نے کہا بتا سکتے ہو آپ نے فرمایا بتا سکتا ہوں اس کا پھر بتاؤ کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے حمل میں جو اولاد ہے وہ بچہ ہے اس کے چہرے کے تیور بدل گئے یہ کیسے بتا رہی ہے بچے اس کو کیسے اب اس پر پریشان و متعجب ہو
عقل عاجز آ گئی ہے. میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں یہ جو بچہ ہے اس کے دل کا نشان کہاں بولنا سبحان اللہ. جو بیٹے بتا سکتے ہو آپ بتاؤ. میں اس کے چھاتی پر بھی تل ہے, اس کی پشت پر بھی تل ہے. کیا پھر پریشان ہو آپ نے, میں اس پر پریشان ہو اور نہ بتا دوں؟ اس نے عرض کی کیا بتا سکو گے؟ میں تو اس کا رنگ بھی جانتا ہوں, جو چھاتی پر ہے اس کا کیا ہے, جو کمر پر ہے اس کا کیا ہے. اس نے عرض کی پھر بتاؤ. میں سنو, جو چھاتی پر تل ہے اس کا رنگ سفید ہے اور جو پشت پر ہے اس کا رنگ بلیک ہے. اس شخص کی متوجہ بھی دیکھا یہ تکلیف میں ہے, اگر تم چاہو تو اس کی تکلیف آسان نہ کر دیں. اس نے کہا جی کیجئے. آپ نے ہاتھ رکھا اس کے سر پر, سرکار کو یاد کیا. کون سبحان اللہ. اب پریشان نہ ہو, میں تنہوں نہیں دکھ دینا. کو سبحان اللہ. رب کو یاد کیا, حمل وضع ہوا. جب دیکھا بندے نے تعجب کے ساتھ کہ دیکھو بچہ جو کہتا تھا ویسا ہی, جب دیکھا تو تھا لڑکا ہی. سبحان اللہ. کچھ کون ہے یار. سبحان اللہ. جب دیکھا تو بیٹا تھا, جب دیکھا تو دل کا نشان چھاتی پر بھی, پشت پر بھی دل کا نشان. جب دیکھا جو چھاتی پر تھا وہ سفید تھا, جو پشت پر تھا وہ بلیک تھا. حیران ہوا, سر پکڑا, ہاتھ جوڑے فرمایا بیٹے آپ کی عمر تو بڑی چھوٹی ہے پر علم بڑا بڑا, یہ تو بتاؤ یہ علم کہاں سے پایا؟ میں سنا خدا کی قسم جب سے ہوش سنبھالی ہے خدا کے محبوب خدا کے نور محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوں اسی کے صدقے سے. سمجھ لگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اب سمجھو جن کے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی کے علم کا بچپن میں یہ حال ہے کہ وہ ان پر درود پڑھے تو چوتھے کمرے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر ہونے والے بچے کے بدن پر تلوں کے نشان کا رنگ بھی جانتا ہے. تو سبحان اللہ. اور یہ شان کیا ہے؟ ان پر درود پڑھنے کی, ان پر درود پڑھنے کی. سبحان اللہ. میں نے کہا دسو نبی جن کا نام لے کر مشکلیں دور کریں, جن کا نام لے کر جن کا درود پڑھ کر جن پر درود پڑھ کر اتنا علم پالے تو اس سرکار کی بات نہیں تو کس کی؟ سبحان اللہ. دیکھو نام کا سلاتا نے شاہ جی آواز آئے دا بھی میرے کو پکا تے کتاب ایک باری تو سمیں کو منگی بھی سی. کو سبحان اللہ. کون سبحان اللہ. میں تنو یہ دا تارا بھی کروایا پر ایک تو میں دسنا کوئی نہیں, تنو میں سارے والے دے دوں گا. کو سبحان اللہ. پچھلی باری میں تاڑے صدقے دے دے سی, عید کی کوئی نہیں دینی, وہ بھی تاڑے صدقے. کون سبحان اللہ. اب مزے کی بات سنو, خدا کی قسم. کو سبحان اللہ. امام اسماعیل نبانی نے راما نے واقعہ لکھا. کو سبحان اللہ. اب مزے کی بات ہے, حضرت موسیٰ پاک. کو سبحان اللہ. پتروں نبی رسول اللہ نے بھی مشکل آئی ہیں تے نام انہوں نے بھی سرکار دے ہی لیا. اب کہتے ہو بات سرکار کی نہیں تو تسا میں نے دسو نا گالے کہہ دیئے. کو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ پاک علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام آپ گزرے, جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا, گزرتے گزرتے آگے آ گیا دریا. جب دریا آیا تو اس میں رستہ نہیں تھا. وہ سبحان اللہ. پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور وہ قریب آ رہا تھا. آپ نے عرض کی مولا تو میرا رب ہے, تو ہی مددگار ہے حقیقی, اب میری مدد فرمانا. وہ بدبخت کا تیرے دشمن کا میرے دشمن کا لشکر آ رہا ہے, تو ایسا کرم فرما دے کہ دریا میں رستے بن جائیں. سبحان اللہ. اور ہم گزر جائیں اور وہ رہ جائے. کو سبحان اللہ. اب آپ نے عرض کی, اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو رستہ بن جائے. سبحان اللہ. بولنا سبحان اللہ. امام پاک قبلہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ پاک نے حضرت موسیٰ پاک نے عصا مارا دریا پر, رستہ نہیں بنا. کچھ دیکھو نا سبحان اللہ. آپ نے عصا مارا رستہ نہیں بنا. آپ نے پھر عصا مارا رستہ نہیں بنا, پھر عصا مارا رستہ نہیں, پھر عصا مارا, پھر عصا 10 بار عصا مارا رستہ نہیں بنا. عرض کی مولا تو نے فرمایا تھا کہ عصا مارا تو رستہ بنے گا, پر 10 بار مار چکا ہوں رستہ نہیں بنا.
کرم فرمانا کیا کروں؟ اے پیارے موسیٰ اس میں ایک راز ہے جو تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں ایک راز ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ جو میں تمہیں اس میں ایک راز ہے۔ بولا کیا بتا؟ پیارے موسیٰ ایسا کرو اگر تم چاہتے ہو تم ایسا مارو دریا پھٹے رستے بن جائے تو پہلے 10 بار میرے یار پر اور ان کی آل پر درود پڑھو، پھر ایسا مارو دریا بھی پھٹ جائے گا رستے بھی بن جائے گے۔ سبحان اللہ آج کل جنہوں بہت ہی کوئی ہوا لگی ہوئی ہے نا رافضیت دی، وہ لوگ اتنے پریشان ہو جائے۔ او جی اتنی صدیوں پہلے آج کا ذکر، خدا دی قسم مولوی نو نہیں دکھانا، تاڑے جو جڑا مرضی آ جائے قبلہ نہیں گل کرنا، جڑا مرضی آ جائے حوالہ نہ دکھاوا، کتاب موتبر نہ ہوئے، جو چور دی سزا میری سزا کو نہ سبحان اللہ۔ حضور اب یہ بات راز کی ہے سمجھو، میں تو کہہ دوں گا سبحان اللہ، کسی کو ہضم ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتی تو نہ سیکھو سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، درود اس پر نہیں پڑھا جاتا ہے جو ہو؟ کون ہے یار سبحان اللہ؟ اگر کوئی ہے نہیں شاجیر تو اس پر درود کیسے پڑھا جائے گا؟ تو سمجھ آئی جب حضرت موسیٰ تھے تب آل بھی تھی، آل کی شان سمجھ نہیں آ رہی تو آل کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا 10 بار پڑھو محبوب پر اور ان کی آل پر تو پھر ایسا مارو دریا پھٹ جائے گا رستہ بن جائے گا تم گزر جاؤ گے۔ آپ نے 10 بار درود پڑھا حضور پر، آپ کی آل پر اور ایسا مارا، پھر 10 بار ہی نہیں ایک بار ہی ایسا مارا تو رستہ بن گیا، دریا پھٹ گیا رستہ بن گیا آپ گزر گئے۔ تو میں اپنی گل سے میں پوچھیا اللہ پاک نے سونیا تو اتھے 10 باری یار تے درود پڑھایا تو اتھے نفل پڑھا کے بھی گزار سکنا سی، تو اتھے اپنا ذکر کرا کے بھی گزار سکنا سی، بغیر ذکر تو بھی گزار سکنا سی، ایسا مروا کے تے ایسے تو بغیر بھی گزار سکنا سی، پر انج کیوں کروایا؟ اے میرے محبوب کے کتے سن، حکم یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کو پتہ لگ جائے بات موسیٰ کی بھی نہیں، بات نفلوں کی بھی نہیں، بات میرے ذکر کی بھی نہیں، بات ساری میرے یار سبحان اللہ، گل ساری سرکار دی۔ تو میں نے لگتا تُسا ہو گئے ہو پریشان اور ٹوٹ جان لگے ہو، تو میں نے اتنا ہوں چس نہیں آنی، اگر سننا چاہتے ہو تو سناؤں گا، نہیں دیکھتے بھائی نا کون سبحان اللہ، یہ تو آپ کے جذبے سے پتہ چلے گا نا اونچی سبحان اللہ جو سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا سبحان اللہ اچھا جی ہم نے بہت ہی اطلاع ہوگی ہم اور سنانا دیکھو سبحان اللہ کون سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب پاک کو جب اللہ پاک نے حضور کیڑے مبارک پڑے آپ کے جسم میں، چلتے 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 ہاتھ پڑھائے آپ نے شکر صبر کیا، پاؤں پڑھائے آپ نے صبر کی، پنڈلی مبارک پر آئے صبر، ران مبارک پر آئے صبر، آپ کی بیلی مبارک پیٹ مبارک پر آئے صبر کیا، آپ کی زبان مبارک پر آئے صبر کیا، جب آپ کے دل مبارک پر آئے ہے نا سوری دل اور زبان کی طرف آئے تو آپ نے عرض کی مولا اب صبر نہیں ہوتا، یہ 2 چیزیں تو بچی ہیں تیری ذکر اور تیری یاد کے لیے، کون سبحان اللہ۔ تو اب کرم فرما، تو اللہ نے ان کے دل پر، ابھی کہتے ہیں اللہ نے ان کے دل پر وحی کی کہ اے پیارے یعقوب اگر چاہتے ہو کہ بیماری سے فوراً شفا مل جائے تو میرے محبوب محمد کے صدقے سے دعا کر، سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم آپ نے فوراً عرض کی مولا اس محبوب جس کے صدقے سے کائنات کو تو نے تخلیق فرمایا ہے، جو تیرا مطلوب و مقصود ہے، اس کے صدقے سے شفا دے۔ ابھی نفاذ پورے نہ ہوئے تھے، رب نے 1 سیکنڈ سے پہلے سے سیکنڈ سے پہلے دعا مکمل ہوئی کہ بلا اللہ نے سارا جسم ہی ٹھیک کیا، کون سبحان اللہ۔ اور یہی بات حضرت اعظم پاک پر آ جائے
300 سال کی بلا اللہ کی قسم کتنے 100 سال 300 سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی آپ نے سجدہ ریز رہے بار بار توبہ کی ارے نبی کی تو اللہ موڑتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ تو میں حضرت مولانا اللہ اکبر عبد الرحمن جامی الرحمہ کا شعر پڑھوں گا نا تو آپ کو خلاصہ ہی سمجھا دیتا کون سبحان اللہ نہ آدم یافت توبہ نہ نوح غر کی نہ جینا حضرت عبد الرحمن جامی الرحمہ نے فرمایا کہ اگر سرکار نہ ہوتے اگر سرکار نہ ہوتے تو حضرت آدم پاک بھی توبہ کی قبولیت نہ پا سکتے ان کی توبہ بھی قبول تو حضرت نوح کا جو سفینہ مبارک ہے وہ بھی ترتا نہ ان کے سفینے کے ترنے کی وجہ اور ان کی توبہ کی قبولیت کی وجہ جو ہے وہ حقیقت میں ذات مصطفیٰ ہے سبحان اللہ وہ حضور کا صدقہ ہے حضرت آدم پاک نے 300 سال توبہ کی بتاؤ امتی ہو مصطفیٰ کا توبہ کرے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ اس کی نیکی گناہ کو بھی نیکی سے بدل دے سبحان اللہ پر ادھر تو نبی کر رہا ہے مولا عرض کی مولا واقعہ تو تانوں پتہ ہے نا مولا مقصد کیا بندہ مومن ایک بار دل سے توبہ کرے اور جوان کرے تو قبرستانوں سے بھی عذاب اٹھا دے اور ایک بار بندے کے دل پر ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مرحبا بصریہ کلندرہ شاری کلندرہ دی اگلا ذرا ڈاڈی ہونی ہے کو سبحان اللہ حضرت سیدہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ نے فرمایا توبہ کا مطلب کیا ہے حضرت حسن بصری پاک نے بھی تعریف کی توبہ کا مطلب یہ ہے مطلب اس کی 3 شرائط ہے ساری دن پتہ شاہ جی آ شرط وہ شرائط بیان کر رہے توبہ کیا ہے ادھر سے اماں جان آگی کو سبحان اللہ اماں جان آئی ہے نا آپ نے آپ کا سب کی گفتگو کو سماعت فرمایا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابعہ آپ کیوں خاموش ہے آپ بھی تو بتائیں نا توبہ کیا ہے توبہ کا مطلب کیا ہے کیسے توبہ ہوتی ہے آپ نے فرمایا حضور زیادہ باتیں تو نہیں کرتی میں تو یہی جانتی کہ جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی یہ بات دل سے کہہ دے کہ استغفر اللہ تو گناہ جتنے بھی ہو اللہ بخش دیتا گناہ جتنے بھی ہو اللہ پر مولا ادھر تو اور عمر رابعہ بصریہ میں بھی جو بول رہا تھا آپ کو سمجھ نہیں وہ خدا آپ ہی تھا کون اگر کسی کو اعتراض ہو تو شاہ جی بخاری کی تھی شاہد ہے وہ کیا اس مقام پر نہ پہنچی تھی سامع اللہ جی کون ہے سبحان اللہ وہ تو پہنچی تھی اب سنو اس بات عرض کی مولا جب حضرت آدم پاک نے 300 سال توبہ کرتے رہے قبول نہ ہو تو اللہ پاک نے خود ہی آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آدم اس نام کے صدقے سے مانگ اگر توبہ کی قبولیت چاہتا ہے جو عرش کے پایوں پر تو نے میرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تھا کو سبحان اللہ حضرت آدم پاک کے دل میں خود ہی ڈالنے والا اللہ کون کس نے ڈالا اللہ اب حضرت آدم پاک نے عرض کی بولا اس محبوب کے صدقے جن کا نام محمد ہے مجھے معاف سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو تو پتہ ہے سنانا مقصود آپ کو ہے سمجھانا مقصود آپ کہ بات کس کی ہے گال ساری سرکار دی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت آدم پاک نے عرض کی تسا بھی اپنے گناہ دی معافی ہے منگیا کرو اللہ نے کس میں نسلہ بھی بخش دے گا اللہ سبحان اللہ وہ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب بہت ہوئے نا قبلہ آج کل تو علماء کا ان پر بھی اختلاف ہے خیر اسی اختلاف دے بندے نہیں کون سبحان اللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ شاہ جی جو فوت ہوئے نا کہ کسی دے خواب چاہے تو اس بندے نے آپ نے دیکھے انہیں عرض کی حضور کی بنیا قبر سے آپ سے فرشتوں نے سوال کیا فرمایا ہاں فرشتے میری قبر میں آئے تھے سوال جواب کیے جب سختی کرنے لگے تو خدا نے فرمایا رے فرشتوں بس کر دو اور واپس آ جاؤ اس کو تو میں نے اسی وقت بخش دیا تھا جب اس نے لکھا تھا کہ محمد سے وفا ڈھونڈے تو تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تھے ساری
हज़रत आदम पाक की ज़ुबान अतर पर आई, दिल एकदस में आई। रब ने फरमाया प्यारे आदम तू मोहम्मद को कैसे जानता है? बोला सुभान अल्लाह। बोला जब आंखें खुली थी तो मेरी नजर तेरे अर्श के पाँव पर पड़ी, पायों पर, पिलड़ों पर, तेरे अर्श के पाँव पर, पायों पर पड़ी, तो मैंने तेरे नाम के साथ नाम मोहम्मद लिखा देखा, तो तब ये जान गया कि अरे आदम ये जो नाम अल्लाह ने अपने नाम के बिल्कुल साथ लिखा है, समझ लो कि तेरी और कायनात की जो तकलीफ है इसी मोहम्मद के सदके से। अल्लाह ने प्यारे आदम अब सुन, मुझे मेरे रब होने की कसम है, आपने आज इस नाम के सदके से फकत अपने लिए तौबा मांगी है। अगर तू मेरे यार के नाम के सदके क़यामत तक आने वाली अपनी सारी औलाद के लिए तौबा करता, मैं मोहम्मद का रब भी नहीं अगर महबूब के नाम के सदके सबको बता दे। सुभान अल्लाह। जी देखो ना, सुभान अल्लाह, ठीक हो, सुभान अल्लाह। सारी सरकार दी यही बात है खुदा की कसम। हर अल्लाह या रसूल अल्लाह गल सारी सरकार दी अल्लाह की जात की। ना सारे लाओ ना यार, नारे तकबीर, अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, तहकीक हर जारिया, नारे हैदरी या नारे गौसिया या अल्लाह सारी की सरकार दी। आज बात पतन के बाबे की एक बात सुनाकर वाइंड अप कर दूंगा। कौन है? सुभान अल्लाह। क्योंकि मुझे पता है अगले मामले का। कौन? सुभान अल्लाह। शायद भी रूह भी याद आया लेकिन मामला मेरे छोड़। कौन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह भी सारी हुजूर किबला बाबा फरीदुद्दीन का जैसे कर मशहूर है दिया कवाल आया आपके पास, कवाली बहुत सुनते थे। आज इस्तगराक में मुस्तगरक रहते थे शादी। सुभान अल्लाह। आपकी राल मुबारक रहती थी, कैफियत जब खड़ी हो जाती, कैफियत सगर वो तो निकल गई, अब मस्ती की कैफियत थी। आपकी राल मुबारक टपकती थी। हजरत सीना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल मसूल ले रहा हूँ और 90 साल की उम्र थी शादी जब मैंने पढ़ा, जब हजरत सीना ख्वाजा महबूब इलाह सीना शाह निजामुद्दीन औलिया इनके कदमों में है। कौन है? सुभान अल्लाह। आप सीना शाह निजामुद्दीन औलिया फरमाते आपके कदमों में बैठा कवाल आए, तो कवाल जो है ना कवाल, उन्होंने कवाली की। अब कवाली बहुत शौक से सुना फरमा, जिक्र मुस्तफ़ा किया, कवाली की। जब चलने लगे ये जो मरासी होंगे ना, अजकल तो कई मौलवी भी उन्होंने नाल नहीं हुए पे ने, ते कई पीर भी उन्होंने नाल नहीं हुए पे ने, ते किबला अल्लाह ते क्यों इश्क वाला बंदा है। कौन है? सुभान अल्लाह। मैं तेरे मजाक नहीं कर रहा, उसकी वजह मैं आपको कसम देता, इसलिए जो इन्होंने इंतखाब किया है, जो कोई जिसदा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ मकर बहाने करके ओदे मरने मरदा। इनके दिल में सरकार कही, इसलिए इन्होंने की। वरना मौलवी तो मैं 2 फुट हट के बैठा पीरा को पता को। सुभान अल्लाह। हाँ, इनसे हमारी बनती नहीं है, उसकी वजह है बाबे बुल्ले शादी भी नहीं सी बनी। आपको मजे की बात तो किबला सही ना बाबा फरीदुद्दीन के जैसे कर मशहूर है। एक मुफ्ती उठा, मुल्तान के मुफ्तियां ने इकराम के पास चला गया कि हुजूर पर कुफर का फतवा दो, ऐसी बातें करते हैं। को सुभान अल्लाह। चलो यार नाले भी वाकया सुनाई देना शादी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ले रामा के इलाके में एक मौलवी साहब थे, उनके पास साहब का एक बैठने वाला जाता था, तो वो उन्होंने बताया ओए मुफ्ती साहब तो थे जरा सख्त मजाक। को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खुश्क नहीं बंदे होना चाहिए, थोड़े खुश्क भी सी। को सुभान अल्लाह। किबला ने पता जो बंदा मुफ्ती बनता तो जरा तकब्बुर भी। ओ सुभान अल्लाह। किबला आप ले रामा ना बड़े इल्म वाले थे, ते गल संगियों बड़े इश्क दिए ते बड़े गौर ना सुने। वो उन्होंने क्या भी इस्लाम के रुकन कितने हैं? आप भी कहोगे 5, पर फकीरां दी गल लोड़ है। को सुभान अल्लाह। बाबा साहब ले रामा ने शादी एक दिन बैठे बैठे फरमाया, भैयो इस्लाम के रुकन 6 हैं, 5 वो है और 7 एक और भी है। को सुभान अल्लाह। हुजूर की ईद और रिसालत शहीद नमाज रोजा हज का हुजूर चढ़ा की है, फरमाया रोटी। कौन? सुभान अल्लाह। क्या है? रोटी। वो एक बंदा अपना मुफ्ती दी बैठा ते मुफ्ती साहब जो दर्श देने लगे, उन्हें जाके मुफ्ती साहब वो बंदे विच कच्चे भी हुंदे ना, या वे विच गल कोई होर सी, गल विच होर है ते गल सारी सरकार दी। वो मुफ्ती साहब से उसने सवाल कर दिया, मुफ्ती साहब
اسلام کے رکن کتنے انہوں نے کیا 5 انہوں نے کیا بابا 6 آندا پیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے والی بھی کو سناؤں سبحان اللہ سارے ہاتھ چاک کے کو سناؤں سبحان اللہ اتھوں نہیں چکے سونے سبحان اللہ مجھے مزہ آ رہے ہیں گل ساری سرکار دی مزے کی بات سنو انہوں نے بابا دے آندہ 6 وہ مفتی صاحب چلے تھے حج پر انہوں نے کہا تیرا بابا نہیں کہ بابا فرید سبحان اللہ انہوں نے کہا دیکھیں گے تیرے بابے کو آ کر میں ذرا حج سے تو ہوا ہوں سبحان اللہ اتنا نہیں سی پتا کہ بابے نے حج تو پہلے ہی دکھانا تھا کو آنے سے پہلے ہی دکھانا تھا کہ بابا کیا ہے کو سبحان اللہ شاہ جی مفتی صاحب حاضر ہوئے مکہ سے حج کیتا مدینہ سے حاضری پیش کی سرکار نے نور نے نوازیا کو سبحان اللہ تے اس نور تے صدقے اللہ نے ہدایت دتی شاہ جی جدوں آئے نا واپس تے رستے دے وچ ہو کے قافلے نے کیتا پڑاؤ تے اوتے ہو گئے جدا جدوں ہوئے جدا کہ کتے گئے واش روم وغیرہ کرن تے قافلے ہونی گئے اونا سبحان اللہ قافلے ہونی گئے تو مفتی صاحب رہ گئے اونا سبحان اللہ تو رہ کے لے گئے اونا سبحان اللہ رہ گئے لے گئے اب مزے کی بات سمجھو مفتی صاحب کو لگی بھوک جو تھا پاس پوس کھایا شایا پیسے بچے بچے سارے استعمال ہو گئے تے انہیں پیسے بھی موک گئے زیادہ راہ بھی موک گیا تے کول بھی کچھ نہیں صبح تو لگے شام پہ گئی گینگ ننگیا 1 نہیں ننگیا 2 تے ہن بھوکنا ہوئی بس تے 30 دن آیا تے مرن دے قریب ہوئے تے ایک بابا آ گیا کون آیا اب بابے دی آج تو دیکھتے بابے تے شے ہی کوئی نہیں میں کہا پترا تیرے جا چپل ہے ہی کوئی نہیں ساڈے بابے جا ہے ہی کوئی نہیں کو سبحان اللہ گلی ہے ہی کوئی نہیں ہے ساڈے بابے جا ہے ہی کوئی نہیں گل ساری اب کہتے بابا جی ہے کہ ٹوکری اٹھائی ہوئی سر پر اور کوئی دیکھنا کوئی شے کا نام تک نہیں اور ان کی ٹوکری میں روٹیاں ہیں میں نے کہا بابا جی روٹی کھلاؤ گی میں مفتی صاحب مولوی صاحب پیسے لگ رہے ہیں او سبحان اللہ حضور پیسے تے کوئی نہیں تو کتھوں آئے حضور حج کر کے میں کہ حج دے دو کون ہے سبحان اللہ حج دے دو تو روٹی لے لو مفتی صاحب نے پتا انہوں نے کہا لے بھی روٹی نہ کھاواں تے مردا پیا حج نہ دوا تد بھی مردا پیا کہنا کہ انہوں نے کہا اچھا بچا کے دے حج پھر کر لاں بابا حج لے لا تے روٹی دے دے سبحان اللہ دوسرا دن لگیا تو بابے انہیں شام نو پھر آئے تو مفتی صاحب دی بھوک نہ پھر ہوئی شاہ جی بس تو بابے انہوں نے فرمایا روٹی انہوں نے کیا مفتی صاحب نے عرض کی تھی بابا جی دو میں بیٹا پیسے دو انہوں نے عرض کی ہے تے ہے ہی کوئی نہیں فرمایا نمازیں ہیں حضور ہیں فرمایا پھر نمازیں دینی پڑیں گی نمازیں بابا کیسے تم بڑی محنت سے پڑھی فرمایا پھر روٹی نہیں ملی اللہ سبحان اللہ روٹی سارے نماز تیرے جتنے اعمال ہیں دینے پڑیں گے دوے دن بابا جی نے نمازاں لے لی 30 دن آئے میں جننے بچے اعمال وہ بھی دینے پہنے چوتھا دن آ گیا او سبحان اللہ بابا بھی ہوئی کون سبحان اللہ تو مولوی مفتی صاحب بھی ہوئی تو بھوک بھی ہوئی تو بابا جی نے سر تے ٹوکری بھی ہوئی صدا بھی بابا جی دی ہوئی تو مفتی صاحب دا سوال بھی ہوئی عرض کی تھی حضور روٹی بابا جی نے فرمایا مفتی صاحب عمال تو کل کلیئر ہو گئے تھے اب روٹی کیسے لوگے فرمایا بابا ہم تمہیں کوئی ہے بھی کوئی نہیں کیونکہ تینوں عمل ہی دے رہا فرمایا ایک کام کر دو ایسا کر دو یہ لو کاپی یہ لو قلم یہ اوراق لو اور یہ قلم لے لو اور اس پر لکھ دو اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے ہم روٹی دے دیں گے کون سبحان اللہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے ہم تجھے روٹی دے دیں گے بابا جی یہ کیسی بات کرتا ہے یہ تو ایمان کی بات ہی نہیں ہے یہ تو ایمان کے خلاف ہوا پترا روٹی کوئی نہیں ملنی سبحان اللہ مفتی صاحب نے ادھر بھی ویکھیا تے بندہ کوئی نہیں میں بابا لکھنا تو روٹی دائیں گا کون سبحان اللہ پترا پکی گل کہاں گا کو سبحان اللہ صاحب نے قلم مارے ٹمکا تے لکھ دیتا ہے اسلام کا چھٹا اسلام کا رکن ہے 6 5 6واں روٹی کون سبحان اللہ روٹی کھادی تھی انہیں دن اللہ دی رحمت آگ کھلوتی تے آیا ایک قافلہ انہوں نے دیکھا مفتی صاحب نے کہا یار ایسا ایسا ہوا انہوں نے کہا کوئی نہیں قبلہ تسی نہ لو میں فلان جگہ کو مفتی انہوں نے لے آتے بابے انہیں آگے پاک پتن تے بندہ پھر اوئی بولا سبحان اللہ مفتی صاحب بھی اوئی سوال بھی ہوئی جگہ بھی ہوئی
तो मुफ्ती साहब के कलमे भी हुई, चल ना दिखा ना अपना बाबा, मैं अभी पूछ लेता हूँ बाबे से। मुफ्ती साहब के बाबा साहब की बात करो कि बोला जाके बाबा साहब की खिदमत में बैठे, आप कदमों पर हाथ रख के बाबा साहब रज़ी अल्लाह ताला से बहस करिए। बाबा साहब ने हुजूर आप फरमाते हैं रुकन इस्लाम के 6 हैं, तो फरमाया कि साहब बिल्कुल ऐसे ही। बोला सुनो क्या दलील है आपके पास? अब दलील दिखाएं तो मान जाएंगे। अब दिखाएं तो सही। अब पुत्रों मेरा रजिस्टर ते लेके आयो। खादम पाक भागे गए, अंदर से रजिस्टर निकाला। ऐसा तो मैं कहना मिर्जिया बाबे ना मथा नहीं लाई दा गोना सुभान अल्लाह। अल्लाह तेन हिदायत दे मिर्जा साहब नु है क्या करे, प्लम्बर को चाहिए वो प्लम्बरी करे, वो दीन ना सिखाए। गोना सुभान अल्लाह। दीन उलमाए इकराम की शान ही सिखाए। पीराने उजाम जो साहिबे जात है वो सिखाए जिनको इल्म से आशनाई, इश्क रसूल की दौलत नसीब हुई है। जाहलों का काम क्या है दीन से? कौन सुभान अल्लाह। वाशरूम में टूटियां ही लावे, कौन सुभान अल्लाह। लैट्रिन नहीं लावे, नहीं तो डूब के ही मर जावे, कौन सुभान अल्लाह। अब ये बात समझो, बाबा साहब ने रजिस्टर मंगाया तो मुफ्ती साहब और तो दलील कोई नहीं, एक दलील है अगर आपको गवारा हो तो दिखा सकते हैं। उनके जी दिखाए, आपने वही सफा कलमे भी हुई, बाबा भी हुई, कलम भी हुई, तो मुफ्ती भी होना सुभान अल्लाह, तो रजिस्टर भी। जब बाबा साहब ने किबला सामने किया तो मुफ्ती साहब ने देखा लिखाई तो मेरी है, लिखा भी मैंने, सारा वाक़या याद आ गया। तो बाबा जी की कदमों में हाथ रख लिए। आलिम दीन थे, बाशूर थे, समझते थे। मैं हुजूर मेरे को समझ लगी अल्लाह ने ना मथा नहीं लाई दा, मैं तानू 2 नंबर बाबा समझ, मैनू की पता नहीं तुम वाकई बाबे हो। मैं मान गया इस्लाम के रुकन 6 ही है। अब समझ आई रोटी का चक्कर क्या है, कौन है सुभान अल्लाह। तो ये बात बाबू की बाबा साहब ने कमाल है। और इन्हां मरासियां दा काम पता की हुंदा, साडे बुजुर्ग फरमांदे पुत्रो ये पैसे दी कौम है, अपने प्यो दे भी नहीं हुंदे। प्यो भी इन्हां नूं पैसे ना देवे ना, ते प्यो तो भी मुकर जान, प्यो दे भी नहीं होते। समझ लगी गल? अब वो आस्थानों पर जाते हैं तो आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आपसे अर्ज की हुजूर सानू कोई हुजूर इजाजत है? आपने कहा पुत्रो इजाजत है। ओ सुभान अल्लाह। इजाजत कहने से किबला मुराद ये होता है कि सानू कुछ दो। समझे बात? उन्होंने 2-3 मरतबा आपने फरमाया इजाजत है, उसकी हुजूर ऐसी ये इजाजत नहीं, हुजूर हम ये इजाजत नहीं दूसरी इजाजत मांगते। गल में तन्नो ही सुनानी थी, आखिर नहीं गल की को सुभान अल्लाह। आपको बताना चाहता हूँ पुत्रों कायनात में जो भी है गल सारी सरकार दी। कोई कुछ ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कौन सुभान अल्लाह। हाय हाय आला ने फरमाया हाय हाय ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ये रूह ना रूह अमीर ना अर्श बरी, खबर ही ना लोहे मुबी, खबर ही नहीं जो रम से खुली अजल की नेहा तुम्हारे लिए, ये तूर कुजा तो ना सुभान अल्लाह। ये तूर कुजा सिपाह तो क्या प्यार से उरा भी दूर रहा, जहां से वरा विशाल मिला, ये रिफत शान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान गल सारी आज लोग कहते बाबे जमालुद्दीन ने लाला, मैं कहा मेरे बाबे ने वही नारा लाया जो मेरे बाबे आला हसन ने लाया। पर अनु लफ्ज़ और देखते ने गल समझ नहीं है, लफ्ज़ और है बात है की है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, गल सारी सरकार। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, गल सारी यही बाबा साहब से। बाबा साहब ने उन्होंने क्या हजूर दुई इजाजत मांगते नहीं। आप खजूरे तनावल फरमा रहे थे, 6 या 7 गिट्टियां पड़ी, आपने पकड़ी और यूं मुट्ठी में लेकर एक इसम मुबारक या कुछ पढ़ा, पढ़ कर फूंक मारी और फूंक मार कर गिट्टियां उसके हाथ में दे दी। थोड़ा बंद कर लो, इधर ना खोलना आगे जाके खोलना। उन्हें अर्ज की हजूर गुट्टियां खाली नाल की हुंदा है?
فرمایا پترا کوئی اور دے تے گل ہو رہے تینوں دین والا فرید ہے سبحان اللہ اب وہ قرآن علی جب دیکھا گٹلیاں کھولی تو ساری سونے کی آگے بھی قدموں میں پڑ گیا انہیں سمجھ لگ گئی کہ بابا جاہل پیران جو نہیں ہے سبحان اللہ 2 نمبر پیران جو نہیں یہ تو صاحب نظر ہے صاحب مقام ہے یہ تو کمال کی شخصیت ہے تو بابا صاحب کہ آپ خلیفہ قریبی تھے بعد میں وہ چلے گئے بابا صاحب قبلہ گئے جب حجرے کے اندر گئے نا حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجی شکر مسعود تو آپ کے خادم پاک شادی آپ کے ساتھ گل بڑی توجہ دی کو سبحان اللہ شادی آپ کے خادم صاحب نے عرض کی حضور ساری زندگی میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا آج ایک سوال کرنا ہے آپ نے فرمایا بیٹے 1 نہیں 2 کرو کو سبحان اللہ اس نے عرض کی حضور سوال کرنا ہے آپ نے فرمایا کرو اس نے عرض کی حضور یہ بات بتا دیں تھی تو گٹلیاں پر سونے کی ڈیلیاں کیسے بن گئی کیا پڑ کے پھونک ماری بیٹے زیادہ لمبا چوڑا کچھ نہیں پڑا جس کے صدقے سے رب نے کائنات کا تخلیق کیا اس محمد کا نام لے کر پھونک مار دی گٹلیاں گل فرید دی تے فرید دی پھوک دی کوئی نہیں گل ساری سرکار تو بس آپ کو ایک درس ہے سرکار نے عشق کرو تے انہیں واہ کرو کسی پیر کو یا مولوی نو مان کے سرکار نو نہ بنو سرکار کو عشق رسول میں گم ہو کر ایسے مانو جیسے سرکار نے رب نے منایا جیسے سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق سیدنا ذوالنورین سرکار نے مولا مرتضیٰ سیدنا مولا مرتضیٰ نے مانا ہے سرکار نو انہیں واہ مننے بے بہا عشق کرو اور جس کو مانو سرکار کی وجہ سے مانو جو سرکار کا وہ میرا جو سرکار کا جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں گل ساری سرکار جی انشاءاللہ گل ساری سرکار تو انہی سرکار کی نگاہ عنایت سے شاہ صاحب آج عالم دین ہوئے کو سبحان اللہ اور خدا کی قسم علماء کی شان علماء اہل سنت کی دنیا دی نہیں گل یاد رکھ لو کو سبحان ویسے ان کو علماء شاہ جی کہنا نہیں چاہیے یقین مانو عشق کہ نہیں کیوں ساڈا دل نہیں تسلیم کر لیکن پھر جو بھی سمجھا کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی عالم دین ہیں ہم بھی اللہ کی بندی ہے سمجھ لگی گل نہ وہ اللہ کی بندی ہے عالم دین ہے کو سبحان اللہ گل ساری سرکار تو علماء کی شان بڑی ہے میرے آقا جانے جانا خاتم الانبیاء علیہ السلام کی پاک ذات ایک سے پاک نے علماء کو اپنی میراث کا وارث بیان تھا جانے جانا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہماری امت کے علماء کا حق نہیں جانتا من لم یعرف طالبا حقا لیس منی فرمایا جو میری امت کے علماء کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں بولا سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا علماء کے کلموں کی سیاہی شہداء کے خون کے ساتھ ملے گی جانے جانا آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا جس کا خلاصہ فرمایا عالم کا سونا ظاہر کے رات جاگنے سے افضل ہے بولا سبحان اللہ عالم کا سونا ایک عالم دین صاحب نے نماز عشاء پڑھائی قبلہ نے نماز عشاء پڑھائی صبح سو گئے کچھ نہیں کیا صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھائی ایک میرے یا جال بنا ساری رات بیٹھ کے تسبیح پھیری ساری رات پھیری لیکن میرے جہل بندہ تو صبح فجر پڑھ کے سو گیا خدا کی قسم میرے جاگنے سے ان کا سونا افضل ہے گو سبحان اللہ یہ کس نے فرمایا سرکار نے اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب علماء جانے لگیں گے نا جنت میں تو اللہ دروازے پر روک دے گا گو سبحان اللہ شاہ صاحب نو فرشتیاں نو اللہ نے حکم فرمایا انہوں نے ڈاک لو گو سبحان اللہ شاہ صاحب نے لگا نا پریشان سونا منی کو ڈاکتا ساری زندگی تیرے یاد دا درس دیتا منی کیوں ڈاکتا بولا سبحان اللہ گلہ سنیے تیرے محبوب دیا تیرا قرآن تیری محبوب دیا حدیث دا درس دیتا تو میرے کو کیوں ڈاکتا تو رب فرمائے گا پیارے حسیب میرے محبوب کے پیارے خون میرے محبوب کے میراث کے وارث بات یہ ہے روکا جنت میں جانے سے نہیں اس لیے روکا ہے کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ جس کو جی چاہتا ہے اس کی شفاعت کرو اس نے بھی ساتھ جنت میں گئے یہ تیرا مقام ہے یہ تیرا مرتبہ ہے
اس لیے کہتے ہیں علماء کی خدمت کرو. قیامت کے دن جو علماء کی خدمت کرے گا علماء اہل سنت کی او جڑے اعلی حضرت والے نے کو سبحان اللہ دوجے چگلا نال ساڈی گل ہی کوئی نہیں کو سبحان اللہ. فرمایا کہ ان کی خدمت کرو. قیامت کے دن جو ان کو وضو کرائے گا اسے بھی لے جائے گا, جو ان کی خدمت کھانا کھلائے گا اس کو بھی لے جائیں گے, جو ان کا امامہ باندھے گا اس کو بھی لے جائیں گے, جو ان کو جوتے پہنائے گا اس کو بھی لے جائیں گے. تو پترو ایک جس محبوب علم دا قطرہ جان کے قطرہ بھی نہیں, جس محبوب دین دے علم دا چلو قطرہ جان کے, ایک عالم دین دی شان یہ ہے کہ جیڑا انہوں وضو کراوے, جیڑا انہاں محبت رکھے کہ وہ جیڑی چاہے قبلہ شفاعت فرما کے تساں لے جو جنت تے جے صدقے جنت بڑی جنت علم سے کہ او دا عالم کی ہوگا. گل ساری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے جہان ہے. اور آخر میں یہ عرض حضور نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب خود ہی حساب لگا لو, نماز کیا ہے حضور کی, روزے کیا ہے حضور کی, اعتکاف کرنا حضور کی کیا ہے, امامہ شی باندھنا حضور کی کیا ہے, داڑھی شی رکھنا حضور کی کیا ہے, سفید لباس پہننا حضور کی کیا ہے, آدھی پنڈلی کا کرتا پہننا حضور کی کیا ہے, ماں باپ کا حکم ماننا حضور کا کیا ہے, سنت ہے نا حضور کی, سنت حکم ہی ہے, حکم بھی ہے. اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا والدین کی ادب کے لیے, اور بیوی کے حقوق ادا اس کے ساتھ اس نے سلوک کا, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس نے سلوک کا. جھوٹ نہ بولنا کیے بولو نا کیا ہے, جھوٹ نہ بولنا کیا ہے سنت, سچ بولنا کیا ہے سنت, حق نہ کھانا کیا ہے سنت, دودھ جو پانی نہ پانا کیا ہے سنت, چوری نہ کرنا کیا ہے, اس سے منع کرنا کیا ہے. تو پھر سمجھ لو حضور کی سنت کے مطابق حضور کے عشق میں گم ہو کر سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا میں تو نماز اس لیے پڑھتا ہوں میرے حضور کی سنت. ہم تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں سرکار مولا مرتضیٰ, ہم ہیں علی والے, تو پھر پڑھو نا حضور کے عشق میں. وعدہ کرو نمازیں کنیاں پڑھوں گے, روزے کنے رکھوں گے سارے, یہ نہیں دعا کروں گے یا اللہ نتی ہو جائے کون سبحان اللہ, اور بہتیوں کر دے جنہیں اعتکاف تے بیٹھے ہوں گے کون سبحان اللہ. اللہ دی قسمیں قبول بھی ہوئے نہیں ہے قبلہ کون بیٹھ جو اعتکاف دے وہ تو ترنا دیتا ہوں اللہ قبول بھی کر لے. تو قبلہ کوشش کیا کرو, دعا یہ کیا کرو مولا جتنے تو دے, یہ بھی نہ کہو 30, ہم کیوں خواہش کا اظہار کریں, مولا تو 30 دے تو 30 قبول, تو 29 دے تو 29 قبول, ہم تیری رضا پر راضی ہیں. تو اپنے والدین کا ادب کرو. آخری بات عرض کروں گا, خدا کی قسم روایت پاک حضور غوث پاک سے کہ سبحان اللہ, دلیل بڑی پکی حوالہ موجود پر سن لو دینا نہیں کو سبحان اللہ. سرکار مولا غوث اعظم دستگیر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے شاگیر شاہ آپ علیہ السلام آپ کو سلام ہو, آپ نے فرمایا کہ سنو ایک طرف 5 غوث کھڑے ہیں. قبلہ نے والدین کے ادب پر بڑی پیاری روایت سنائی تھی, پر یہ بھی بڑی پیاری روایت. فرمایا ایک طرف 5 غوث, کتنے غوث 5 غوث کھڑے ہو, اور ایک شخص کے لیے بد دعا کرے اور اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے, تو اللہ 5 غوثوں کی بد دعا کو رد فرما دیتا ہے, ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول فرما دیتا ہے. اور اگر 5 غوث بچے کے لیے دعا کرے اور ماں بد دعا کر دے تو اللہ 5 غوثوں کی دعا کو رد فرما دیتا ہے, ماں کی بد دعا کو قبول فرما دیتا ہے. ہن جتنا دل کردا کر لو, جے تو چاہتے ہیں جنم دا رستہ اختیار کرنا تو پھر ماں باپ نو ستاؤ, جے چاہتے ہیں جنت جانا پھر ادب کرو کو سبحان اللہ. اللہ حضور کے سرکشی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف کی پہلے فضیلت سنائی تھی آپ, تے جے نبی رسول اللہ پڑھیا تو تساں بھی پڑھو ہونا, جے انہاں دی مشکلات اللہ ٹالیاں تے اپنیاں بھی تعلق ہے. سائیں نے فرمایا جو 1000 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے, اور قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا کہ اس کا کندھا میرے دائیں کندھے کے ساتھ مس ہو رہا ہوگا. جنت جانا تو 1000 باری درود پڑھیا کر, 1000 باری اللہ ملک اللہ